اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آرٹیکل نمبر 19 میں خوش آمدید۔ آج کا ٹاپک ہے انکم فرام سیلری۔ این ٹی آر ہے، این ٹی آر کا پہلا جز ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ دو ہی ریجیومس ہیں، پی ٹی آر اور این ٹی آر۔ اب ہم این ٹی آر میں ہیں۔ این ٹی آر میں جو اس کے 5 ہیڈ آف انکم ہیں اس کو باری باری ڈسکس کریں گے، اور اس میں ٹپس اینڈ ٹرکس بھی نکال کے سامنے آپ کو رکھوں گا تاکہ آپ کو سمجھ آئے اچھے طریقے سے، اور اچھے طریقے سے ان 5 انکمس کو مینیج کر سکیں آپ۔ چلیں جی، انکم فرام سیلری میرے پاس یہ نوٹس بنے ہوئے ہیں، دیکھیے انکم فرام سیلری کیا ہے۔ اس میں امپلائر اور امپلائی کا رشتہ ہونا مسٹ ہے۔ امپلائر اینڈ امپلائی مسٹ بی ایگزسٹ پیئر اینڈ پے، ایک بندہ لینے والا اور ایک ادا کرنے والا، لیکن وہ لینے والا اور دینے والا دونوں آپس میں ایسا رشتہ ہو کہ ایک مالکان میں سے ہو اور ایک مزدور میں سے ہو، ایک اجرت لے رہا ہو اور ایک نے اجرت کی ہوئی ہو اور دوسرا اس اجرت کی ادائیگی کر رہا ہو۔ جہاں پر امپلائر اور امپلائی کا رشتہ نہیں ہے، آپ نے اس کی اجرت نہیں کی اور وہ آپ کو ویسے ہی بغیر اجرت کے آپ کو پیسے دے رہا ہے، تو پھر وہ سیلری انکم نہیں ہوئی، وہ تو مفت میں دے رہا ہے آپ کو، تو چیریٹی ہو گئی۔ لہذا اگر آپ نے سیلری انکم ہے تو آپ کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے اجرت کی ہوئی ہو اس کے پاس کسی ٹائپ کی، تو پھر ہی وہ سیلری انکم کہلائے گی۔ دوسری بات، امپلائر میں بھی کرنٹ، فارمر اور پراسپیکٹو، یہ آپ کا جو امپلائر ہے جو آپ کو پیسے ادا کر رہا ہے وہ آپ کی کرنٹ اجرت بھی ہو سکتی ہے جو آپ کو اس مہینے کی ادائیگی دے، وہ آپ کے پچھلے 3 مہینے کے رکے ہوئے پیسے آپ کو ملیں وہ بھی سیلری انکم کہلائے گی، اور آپ ایڈوانس بھی لیتے ہیں اپنی سیلری میں سے تو تب بھی وہ سیلری انکم کہلائے گی۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے یہ تو 10 سال پرانے پیسے ملیں، یہ کہاں سے سیلری ہوگی میری، یہ تو ایڈوانس لیے ہیں، یہ کہاں سے سیلری ہوگی، وہ کہے گا نو، یہ آپ کی سیلری ہوئی ہے۔ اچھا، اگلا پوائنٹ ہے، اگلا پوائنٹ دیکھیں، کہتا ہے جی سیلری انکم انکلوڈس آل شیپس آف اماؤنٹ ریسیوڈ فرام امپلائر۔ امپلائر اجرت جس کی ہے، امپلائر کی، مالکان کی، کمپنی کے مالکان کی اجرت کی ہے، وہ جو اجرت ہے کسی بھی شیپ میں آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کو پے کا نام دے دیں، آپ کو کہیں یہ ویج دی ہے، آپ کو کہیں لیو پے دی ہے، یا آپ کو کہیں یہ پیسے آپ کے اوور ٹائم کی مد میں ہیں، آپ کو کہیں یہ پیسے آپ کے بونس کی مد میں دیے گئے ہیں، آپ کو کہیں یہ تو گریجوٹی کی مد میں دیے گئے ہیں، آپ کو کہیں یہ تو فی تھی، آپ نے کام کیا اس کی فی ادا کی ہم نے، آپ کو کہیں یہ آپ نے زیادہ کام کیا تو آپ کو کمیشن دیا گیا ہے۔ آپ کا کوئی بھی کام کسی نام سے وہ آپ کو پیسے دیں، ہوں پیسے اجرت کے، آپ نے وہاں کام لازمی کیا ہونا چاہیے، پیسوں کی شیپ کوئی سی بھی ہو، لہذا وہ آپ کی سیلری انکم ہی کہلائے گی۔ اچھا، آگے آ جائیں، اینی سیلری ریسیو ڈیورنگ دا ٹیکس ایئر may be in the shape of arrear salary, current salary or salary received in advance will be the income from salary۔ بس وہ آپ ٹیکس جس ٹیکس ایئر میں ملی ہے، فرض کریں 2019 ٹیکس ایئر میں ملی ہے لیکن وہ ٹیکس ایئر 2017، 16 اور 15 کی تنخواہ تھی، تو لہٰذا وہ اس ٹیکس ایئر کی سیلری انکم فرام سیلری ہوگی۔ اچھا، پھر اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو اس سال میں زیادہ ٹیکس ریٹ لگتے ہیں تو آپ کہیں مجھے جس سال میں ملی ہے مجھے زیادہ ٹیکس ریٹ لگ رہا ہے، تو آپ کو یہ بھی آپ کو آپشن اختیار دیتا ہے کہ آپ اگر زیادہ لگتا ہے تو اگر پہلے مل جاتے تو کم ٹیکس لگنا تھا تو آپ وہ پچھلے سال والا ٹیکس ریٹ لگا سکتے ہیں، آپ کو ایف بی آر یہ بھی فائدہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، آگے آتے ہیں، آگے ہے سیلری ول بی انکلوڈس دا پرکوسٹس الاؤنسز اینڈ بینیفٹس۔ اچھا، سیلری میں پرکوسٹس بھی ہو سکتے ہیں، الاؤنس بھی ہو سکتا ہے، تو بینیفٹ بھی دیا جا سکتا ہے آپ کو، جو ان سی مرضی چیز آپ کو وصول ہو وہاں سے وہ آپ کی سیلری کا پارٹ بن جائے گی۔ پرکوسٹ کیا ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پر انہوں نے آپ کو ویلیو آف رینٹ فری اکوموڈیشن دی ہے، ایک مکان لے کے دیا کرائے پر، یہ اجرت جو آپ وہاں پر کرنے جاتے ہیں، اجرت آپ وہاں پر کام کرنے جاتے ہیں، تنخواہ کے ساتھ مکان بھی فری دیا ہے، یہ بھی پرکوسٹ ہے۔ ویلیو آف اینی کنسیشن ان رینٹ آف اینی اکوموڈیشن، آپ کہتے ہیں جی 10,000 مکان کا کرایہ ہے، کمپنی کہتی 5 میں دے دیتی ہوں تو 5 آپ دے دیں، یہ بھی کنسیشن، یہ بھی سیلری کا پارٹ بن جائے گا 5,000۔ لائف انشورنس ہے، کمپنی آپ کا لائف انشورنس پے کر دیتی ہے، تو یہ بھی آپ کی اجرت کرنے کی وجہ سے یہ پے کر رہی ہے، اب ویسے تو کوئی رشتہ نہیں ہے آپ کا ان سے، تو لہٰذا یہ بھی سیلری کا پارٹ بنے گی، یہ بھی پرکوسٹ ہے۔ آپ کو کار عنایت کی ہے، موٹر سائیکل دی ہے کمپنی نے، یہ بھی ایک پرکوسٹ کی شیپ ہے، بینیفٹ کی شیپ ہے، یہ بھی پرکوسٹ ہے۔ تو پرکوسٹ ہے، اگر پرکوسٹ ہے تو سمجھ لیں کہ یہ آپ کی سیلری کا پارٹ بنے گا۔ کار ہے،
تو کار میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرکوسٹ کیسے بنے گا آپ کی سیلری کا حصہ۔ آگے ہے پرکوسٹ شیل بی ٹریٹڈ ایز ریسیوڈ بائی این امپلائی ویدر اٹ از پیڈ اور پرووائڈیڈ۔ پرکوسٹ آپ کہتے ہیں جی کہ مجھے تو کوئی پیسہ تو نہیں آ رہا نا، ایک سہولت ہی مہیا کی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے چاہے پیڈ ہو چاہے پرووائڈیڈ ہو، پرکوسٹ ہی ہوتا ہے، وہ بینیفٹ ہی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کی سیلری کا پارٹ بنے ہی بنے۔ اچھا، آل پرکوسٹس الاؤنسز اینڈ بینیفٹس لائک یوٹیلٹی، سیلری آف کوک، ڈرائیور کی جو تنخواہ ہے، ڈومیسٹک سرونٹ کی تنخواہ ہے، وہ آپ کی تنخواہ میں ایڈ کی جائے گی صرف اور صرف سیلری چارجیبل ٹیکس پرپز کے لیے۔ جیسے آپ کو 2 ملازم دیے، دونوں کی تنخواہ 15,000 ہے، 30,000 ہوگی، 30,000 کو لگائیں گے ذرا 12 سے 3,60,000، تو 3,60,000 آپ کی تنخواہ میں ایڈ کیا جائے گا، اور پھر وہ ٹیکس اس اوپر لگایا جائے گا۔ یہ ساری خان سامہ وغیرہ یہ جتنے بھی آپ کو بینیفٹ ہیں وہ ساری آپ کی تنخواہ کا پارٹ ہے، تو کہہ رہے تنخواہ کا پارٹ ہے، اس میں ایڈ ہی کیا جائے گا ان بینیفٹس کو۔ کوئی الاؤنس دیا ہے تو وہ بھی الاؤنس بھی اس میں جمع کر کے آپ کی تنخواہ کے اوپر ٹیکس لگایا جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ اچھا جی، آگے ہے سیلری از چارجیبل ٹو ٹیکس آن دا بیسس آف ریسیٹ۔ سیلری ہمیشہ آپ کی جو ریسیٹ بیسس ہے، جس دن آپ کو ملے گی نا، پھر ہی آپ اس پر آپ کو اگر پورا سال نہیں ملی تو آپ کو ٹیکس بھی نہیں پے کرنا ہے۔ آپ کہتے ہیں میری سیلری نہیں ہوئی، میری سیلری ہوئی نہیں، آپ میں فارغ ہوں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں اسے۔ اچھا، کیونکہ آپ کو پیسے آئیں گے تو اپنا ٹیکس ادا کرنا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ایسا ہو۔ دیز ریسیٹ میں بھی دا کرنٹ سیلری، ایریئر اور ایڈوانس سیلری، ان صورتوں میں آپ کے مل سکتے ہیں پیسے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، اس میں 2 ایکسیپشن ہیں۔ پہلی ایکسیپشن یہ ہے کہ پی وی ٹی ایل ٹی ڈی کمپنی کا میں اگر آپ نے کوئی تنخواہ نہیں دی پورا سال، اور ایسا لگے کہ ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر ڈیفر کیا گیا ٹیکس اوائڈنس کے لیے، تو پھر آپ کو ٹیکس ٹھک سکتا ہے، آپ کو پکڑا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے ٹیکس نہیں کاٹا تھا، ڈیڈکٹ نہیں کیا ہوا تنخواہ پے کرتے ہوئے، اور آپ کی وہ تنخواہ فرض کریں 20 لاکھ روپیہ سالانہ، سب کی، سارے امپلائیز کی ملا کے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ وہ کہے گا ٹیکس نہیں کاٹا تو لہٰذا میں خرچے نہیں آپ کی قبول کرتا، تو آپ یہ کریں گے، آپ کہیں گے ابھی تو پے نہیں کی بھائی، ایک ڈرامہ لگا دیتے ہیں، جو کہ میں نے آپ کو چند بہانے بتائے تھے، آپ ان میں سے ایک بہانہ لگا دیں۔ لیکن اگر پی وی ٹی ایل ٹی ڈی اگر آپ کی کمپنی ہے تو پھر کیا کریں گے؟ پھر وہ کمشنر کہے گا کہ نہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو تنخواہ نہیں دی، مطلب آپ اس بات کو چھپا رہے ہیں کہ آپ نے ٹیکس نہیں کاٹا تھا اور میرے خرچے ڈس الاؤڈ نہ ہو جائیں کہیں، اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں تنخواہ نہیں پے کی، تو جس دن پے کریں گے اس وقت ٹیکس کاٹ لیں گے، لہٰذا تو ٹیکس تو سیلری تو گئی نہیں کسی ملازم کو، لہٰذا ان امپلائیز کی بھی سیلری ٹیکسیبل نہیں رہی، آپ یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایسی صورت ہے کہ جان بوجھ کے لگ رہا ہے کہ کوئی ٹیکس نہیں کاٹا اور جان بوجھ کے وہ ڈیفر کیے جا رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ نہیں جی 20 لاکھ کا 20 لاکھ ہی پیبل ہے، وہ سارے کا سارا دینا پڑے گا، تو اس صورت میں انکم ٹیکس کمشنر وہ پکڑ لے گا آپ کو، اور وہ کہے گا اس کو اکروول بیس کریں، کہے گا اکروول بیس کریں آپ اس کو، سیلری تو کیش بیس ہی، جب سیلری پے کی جاتی ہے تو اس وقت ہی ٹیکس کاٹا جاتا ہے، ادروائز اس صورت میں یہ جو آپ صورت حال بتا رہے ہیں اس میں ایسا نہیں ہے۔ دوسرا کیس، when an employee received arrear salary and tax rate of current year is higher than the salary belongs to the year belonging year۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سال تنخواہ ملی ہے 10 لاکھ روپیہ، لیکن یہ میری تنخواہ پچھلے 3 سالوں کی، اب میں پچھلے سال اگر میں 10 لاکھ اسی پر ریٹ لگاتا ہوں نا تو میرا ٹیکس ریٹ زیادہ ہو رہا ہے، تو میں پچھلے سالوں کا ٹیکس ریٹ لگاؤں تو اکروول بیس میں، یعنی کہ پچھلے سال ملی تو پچھلے سال کا ریٹ، نہیں ملی تو کوئی بات نہیں، ملی تو اب بھی ہے لیکن اکرو پچھلے سال ہوئی تو پچھلے سال کا ریٹ، 2015 میں ہوئی تو 2015 کا ریٹ، تو مجھے یہ ایشو ہے کہ میرا ٹیکس زیادہ بنتا ہے، کٹھی جو مل گئی ہے وہ کٹھی 10-15 لاکھ مل گئی ہے مجھے، تو میں اس کرنٹ ایئر کا لگاتا ہوں تو مجھے ایشو ہو رہا ہے، ایف ایئر کا تو ٹھیک ہے، پچھلے سالوں کا لگا لیں، اکروول بیس کی آپ کو اجازت دی، ہر سال کا ریٹ اکرو کر کے اسی سال کا ریٹ لگا دیں۔ اور دوسری صورت جو میں نے بتائی ہے کہ پی وی ٹی ایل ٹی ڈی کمپنی ہے اور وہ اگر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ٹیکس کی ڈیڈکشن چھپانے کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے کہ تنخواہ پے نہیں کی، تو پھر اس کو کہا جائے گا کہ جناب آپ ہر مہینے کو اکرو کر کے
ہر مہینے کا جو ٹیکس بنتا ہے، تو اس صورت میں بھی اکروول بیس بن سکتی ہے۔ تو دو صورت حال ہے کہ جس میں اکروول بیس کی سیلری کی کیلکولیشن ہو سکتی ہے، ادروائز ان دو صورتوں کے علاوہ ساری صورت حالوں میں سیلری ہمیشہ جب آپ کو ملے گی اس وقت ہی ٹیکسیبل ہے، اکروول بیس نہیں ہے، صرف دو ہی صورتیں اکروول ہونے کی۔ اچھا جی، اگلا پوائنٹ ہے while driving salary of income all the expenses if incurred can not be deducted from the salary income for the tax purpose۔ آپ کہتے ہیں جی میں جب سیلری کو obtain کرتا ہوں، حاصل کرتا ہوں، تو میرے خرچے بھی لگتے ہیں، روزانہ ٹریولنگ انکنوینس لگتی ہے، میرا روزانہ کھانے کا خرچہ لگتا ہے، فیول کا لگتا ہے، میری دوائیاں لگتی ہیں میرے جسم کے اوپر، تو لہٰذا یہ اخراجات میرے تنخواہ کو ڈرائیو کرنے پر لگتے ہیں۔ جیسے اب بزنس میں سیل ہوتی ہے اور جتنی کی چیز آتی ہے کاسٹ سے لیس کرنے کی اجازت دیتے ہیں، مجھے بھی دی جائے، ایف آئی آر کہتا نہیں، آپ کو نہیں دی جا سکتی کوئی کسی قسم کا خرچہ جو سیلری کو ڈرائیو کرنے پر آپ کے اخراجات آتے ہیں، وہ سیلری کے حصول پر جتنے بھی اخراجات آتے ہیں وہ آپ کو ڈیڈکٹ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر 10 لاکھ آپ کی سیلری سالانہ بنی تو اس پر اگر 1.5 لاکھ خرچہ آیا ٹریول کنوینس وغیرہ کا تو وہ نہیں ڈیڈکٹ کر سکتے۔ اچھا جی، اگلا سیلری میں بھی ٹیکس فری، salary may be tax free but it will not be 100% of tax free in the hand of employee because tax paid by employer for employee will be treated a benefit and it will be added in the salary income for chargeability of tax۔ کہتا کہ ہوا یہ کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ سر میں نے تو 1.5 لاکھ روپے کی تنخواہ لینی ہے مہینے کی اور میں نے اس میں سے ٹیکس بھی نہیں کاٹنا، تو امپلائی کہتا ہے ٹھیک ہے بندہ کام کا ہے، اس کو رکھ لیتے ہیں، ٹیکس فری سیلری دیتے ہیں۔ اچھا، یعنی کہ فرض کر لیتے ہیں اس کا 1 لاکھ روپیہ چلے تنخواہ تھی اور اس پر یہ بھی فرض کر لیتے ہیں کہ اس پر اس کا 5,000 ٹیکس ہے، تو 5,000 ٹیکس امپلائر مالکان خود جمع کرواتے ہیں اس کا اور اس کو 1 لاکھ روپیہ پورا دیتے ہیں۔ لیکن ایف بی آر کہتا ہے ذرا ٹھہریے، اگر آپ اس کو ٹیکس فری سیلری دیتے ہیں تو یہ 100% اس کو پھر بھی ٹیکس فری نہیں ملے گی۔ کیسے؟ وہ اس طرح کہ 1 لاکھ روپیہ اس کی تنخواہ ہے، 5,000 اس پر ٹیکس بنتا ہے مہینے کا، فرض کر لیتے ہیں، تو اس کو 5,000 امپلائر اپنے پلے سے جمع کروا رہا ہے، یعنی کہ امپلائر اس کے اوپر 1,05,000 خرچ کر رہا ہے، تو کہے گا کہ اگر 1 لاکھ کے اوپر 5,000 ٹیکس بنتا ہے، ایک وہ اس کو علیحدہ کر لیا 5 اور 5 مالکان نے جمع کروا دیا، اچھا کہے گا کہ 1,05,000 اس کی تنخواہ ہو گئی ٹوٹل، جمع کریں ٹیکس کو بھی، تو اب 1,05,000 کے اوپر کتنا ٹیکس بنتا ہے، تو اس کے اوپر فرض کریں بنتا ہے 5,500 ماہانہ، تو کہے گا کہ اس کو تو ملی 1,05,000، تو 1,05,000 کے اوپر 5,500 روپے ٹیکس ہوتا ہے، یہ فرض کر رہے ہیں ہم، تو مالکان نے کتنا جمع کروایا 5,000، تو کہے گا 5,500 میں سے جو ٹیکس جمع ہو چکا اس کو لیس کر دیا جائے، باقی جو 500 بچا ہے یہ امپلائی کو پھر بھی خود ہی جمع کروانا پڑے گا۔ ٹیکس فری سے مراد 100% ٹیکس فری نہیں ہوتی، ٹیکس فری سے مراد کہ جو امپلائر نے ٹیکس جمع کروایا ہے اور وہ جمع کروانے کے بعد اس کو اپنی سیلری میں ایڈ کر لیں اور جتنی دوبارہ سیلری بنی ہے اس کے اوپر پھر ٹیکس ریٹ لگائیں، اور وہ جو ٹیکس نکلے گا اور جو ٹیکس آپ کے مالکان نے جمع کروایا ان دونوں کا ڈفرنس تھوڑا سا بڑھے گا، وہ پھر آپ ہی کو پلے سے جمع کروانا پڑے گا، اس کو ٹیکس فری سیلری کہا جاتا ہے۔ آگے آتے ہیں پروویڈنٹ فنڈ پر۔ پروویڈنٹ فنڈ کیا چیز ہے؟ ایک کمپنی اپنے امپلائیز کو فائدہ دینے کے لیے پروویڈنٹ فنڈ ایک جنریٹ کر لیتی ہے، کریٹ کر لیتی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ آپ کی تنخواہ کا زیادہ سے زیادہ 10% وہ حصہ کاٹ سکتی ہے۔ آپ کی تنخواہ 1 لاکھ تھی، 10,000 آپ کا کاٹ لیا پروویڈنٹ فنڈ کی مد میں، 10,000 کمپنی اپنے پلے سے ڈالتی ہے، 20,000 ہو گیا، اور اس کو ایک بینک اکاؤنٹ کھلواتے ہیں، اس اکاؤنٹ میں رکھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر پڑتا ہے انٹرسٹ ہر مہینے، تینوں رقمیں جمع ہو کے پھر جب آپ جاب چھوڑتے ہیں تو یہ تینوں آپ ہی کو ملیں گی، ٹھیک ہے، جس میں آپ کا اپنا ایک شیئر ہوگا، ایک کمپنی نے آپ کو تحفۃً گفٹ کیا ہوگا، اور اس کے بعد ایک بینک نے ریزرو جتنی دیر بینک کے پاس رہا بینک نے بھی اس پیسوں کو یوز کیا تو بینک اس کو انٹرسٹ دیتی ہے آپ کو، تو وہ بھی امپلائی کو مل جائے گا سارا کا سارا، امپلائر کچھ نہیں لے گا اس میں سے، امپلائر نے سارے کا سارا مالکان نے آپ کے لیے بنایا ہوا ہے پروویڈنٹ فنڈ۔ اب اس پروویڈنٹ فنڈ کو ایف بی آر سے رجسٹر کروانا پڑتا ہے، اگر ایف بی آر سے رجسٹر کروائیں گے تو پھر کیا کیا ہوگا سنیں۔ پروویڈنٹ فنڈ میں سب سے پہلے تو اس میں 3 انکمز آئی ہیں، تینوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ پہلے یہ کہ آپ نے اپنا حصہ بھی ڈالا تھا پروویڈنٹ فنڈ میں 10% سے 10% آپ اپنا حصہ ڈالا تھا، تو جب آپ کو واپس ملا تو ظاہر ہے آپ نے تو 1 لاکھ کے اوپر ٹیکس دے دیا تھا، تو آپ اپنی تنخواہ میں سے آفٹر ڈیڈکشن آف ٹیکسز اپنی تنخواہ میں سے آپ نے پروویڈنٹ فنڈ کو جمع کروا رہے ہیں، تو جب واپس ہی ملے گی تو اس میں کوئی ٹیکس نہیں ڈیڈکٹ ہوگا،
ظاہر ہے وہ آپ کا اپنا حصہ ہے، اس پر تو ٹیکس ادا کر دیا وہ سیلری ٹیکس، تو اس کے بعد یہ آپ نے پے کیا تھا، تو لہٰذا وہ تو جب واپس ملے گی لاکھوں کروڑوں میں جتنی بھی، تو وہ ایگزمپٹ ہی ہوگی، کیونکہ آپ کا اپنا حصہ ہی شیئر واپس آ رہا ہے۔ اب آتے ہیں امپلائر کی جانب سے، امپلائر نے جو 10% آپ کو دیا ہے، کیا جب وہ واپس ملے گا آپ کو تو کیا وہ ٹیکسیبل ہوگا؟ جی اس کے لیے تو یہ ہے کہ نہیں ہوگا، کیونکہ ایف بی ظاہر ہے 1 لاکھ تنخواہ تھی تو 10,000 انہوں نے تو ہر مہینے دیا نا آپ کو، اصل میں تو آپ کی تنخواہ 1,10,000 ہوگی نا، 1 لاکھ تو 10 ہو گئی، تو جیسے پرکوسٹ جمع ہو جاتے ہیں تو کیا یہ بھی جمع ہو جائے گا؟ نہیں، یہ جمع تو ہوگا، لیکن حکومت پاکستان آپ کو فائدہ دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جو امپلائر آپ کو پیسہ 10% آپ کے ساتھ ڈالتا ہے وہ آپ کو ایگزمپٹ فرام ٹیکس ہے، یعنی کہ وہ آپ کی سیلری میں تو ایڈ ہوگا، لیکن جب آپ کو پیسے اکٹھے ملیں گے تو وہ آپ کا نکل جائے گا، آپ سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا اس پر، یعنی کہ 10% تک 10% تک اگر کمپنی آپ کے لیے پیسے ڈونیٹ کرتی ہے ہر مہینے، تو کمپنی وہ 10% آپ کی سیلری میں ایڈ ہوگا لیکن ایگزمپٹ ہے۔ اگر کمپنی 12 13 14 15 16% آپ کو آپ اپنے پاس سے ڈونیٹ کرتی ہے تو صرف 10% تک تو ایگزمپٹ رہے گا، اس سے اوپر آنے والے تمام پیسے آپ کی تنخواہ میں جو ایڈ ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر ٹیکس لگے گا ہر مہینے والا سیلری ٹیکس، ٹھیک ہے؟ تو یہ سیلری ٹیکس ہوگا، لیکن اگر 10% تک کنٹریبیوشن آپ کو مل رہی ہے اپنی فرم کی جانب سے، وہ آپ کو دے رہے ہیں، تو پھر وہ جب آپ کو واپس ملیں گے تو آپ کو کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ چلے جی، آپ اپنا بھی اور کمپنی کے آنے والا بھی، کمپنی سے آنے والا بھی شیئر، دونوں شیئر آپ کو ہو گئے مفت فری میں، اور کوئی ٹیکس نہیں لگے گا آپ کے پروویڈنٹ فنڈ پر جب واپس آپ کو پیسے ملیں گے تو۔ اب آتے ہیں تیسری سورس پر، اور وہ ہے انٹرسٹ۔ اب انٹرسٹ بھی تو آپ کو مل رہا ہے، تو اب وہ بھی تو آپ کی تنخواہ میں ایڈ ہو رہا ہے، تو کیا اس کو تنخواہ میں ایڈ کر کے اگر فرق نکلتا ہے تو ٹیکس مزید لگایا جائے آپ پر؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ اگر 16% یا پھر 1/3 آف سیلری اتنا انٹرسٹ آ رہا ہے آپ کو تو ٹھیک ہے، ایگزمپٹ ہے۔ اگر ایک بینکنگ کمپنی آپ کو 18% سود دیتی ہے اسی منافع کے اوپر جو امپلائر اور امپلائی کے کنٹریبیوشن کے اوپر لگ رہا ہے، تو پھر 18 ہے تو 16 تک تو ایگزمپٹ ہے، اوپر والا 2 آپ کی تنخواہ کا پارٹ بنا دیا جائے گا اور اس پر ٹیکس لگایا جائے گا۔ چلیں جی تھوڑی پرکوسٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ پرکوسٹ کی بات میں ایسا ہے کہ پر آپ ہمیشہ جب کمپائلیشن کریں، سیلری کا بریک اپ کریں، تو کوئی بریک اپ نہ کریں، میکسیمم اس کو بیسک ہی دیں کمپنی میں۔ یاد رکھیے اگر 1 لاکھ تنخواہ ہے تو اس کی ایسی نہ بنائیں 60,000 بیسک تھی فلاں، اس میں سے یہ الاؤنس ہے یہ الاؤنس ہے، کوئی الاؤنس نہ ڈالیں اس میں سے، اس کی بیسک ہی میکسیمم رکھ دیں، بڑا فائدہ ہوگا امپلائی کو، امپلائی کی فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ ہوگا یہ کہ جب، کیونکہ چلیں یہ پھر سیلری مینجمنٹ میں آ رہا ہے، ادھر ہی پڑھ لیتے ہیں پھر۔ چلیں پرکوسٹ کی بات میں پہلے بتا دوں، کیونکہ وہ بات جو میں بتانے لگا تھا وہ سیلری مینجمنٹ میں لکھی ہوئی ہے، تو میں سیلری مینجمنٹ میں سناؤں گا تو آپ کو زیادہ مزہ آئے گا ادھر۔ اچھا، پرکوسٹ آپ ڈالیں گے اس کو رینٹ فری ایک اکوموڈیشن دیں گے تو ایف بی آر کہے گا کہ آپ اس کے 45%، اگر 1 لاکھ تنخواہ ہے اور آپ کو مکان بھی ملا ہوا ایک شہر میں اپنے مالکان کی جانب سے، تو اب آپ کی تنخواہ میں 45% ایڈ کر دیا جائے بیسک سیلری میں، تو اگر آپ کی بیسک اگر 1 لاکھ روپے ہے تو اس میں سے 45,000 ایڈ کر دیا جائے گا، تو 1,45,000 تنخواہ کے اوپر ٹیکس لگے گا۔ اگر آپ کو چھوٹے شہر میں رہائش دی جاتی ہے، پرکوسٹ دیا جاتا ہے، تو پھر 30% آپ کی تنخواہ کا اس میں ایڈ کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تو آپ کو فائدہ نظر آ رہا ہوگا، اگر آپ کو کار دی جاتی ہے یہاں تو فائدہ نظر آ رہا ہوگا کہ بیسک سیلری تھوڑی سی رکھتے ہیں تاکہ بیسک کا 45% ایڈ کر دیا جائے تو کوئی فائدہ نہیں، لیکن ٹھہریے اس کا ایک نقصان بھی ہوگا جو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں سیلری مینجمنٹ میں۔ فیسلٹی آف کار ہے، ایسا پرکوسٹ دیا کہ آپ کو کار عنایت کی ہے تو آپ کی تنخواہ کا 10% مزید ایڈ کر دیا جائے گا۔ اگر آپ کی تنخواہ 1 لاکھ ہے تو اب آپ کی تنخواہ 1 لاکھ نہیں 1,10,000 ہو گئی ہے کار دینے کے بعد۔ اگر آپ وہ کار دفتر کے کاموں کے لیے اور اپنے گھر کے لیے بھی یوز کرتے ہیں تو پھر 5%، یعنی کہ اب آپ کی تنخواہ 1 لاکھ نہیں 1,05,000 ہے، تو ظاہر ہے 1 لاکھ کے اوپر کم ٹیکس بنتا ہے، 1,05,000 پر زیادہ بنتا ہے، تو پھر وہ ٹیکس آپ کو زیادہ دینا پڑے گا، لیکن یہ سارا اسٹرکچر تو بیسک سیلری کا ہے، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ بیسک آپ کی کم رکھی جائے، لیکن ٹھہریں۔ اب آتے ہیں سیلری مینجمنٹ کی جانب۔ سیلری مینجمنٹ کیسے کی جاتی ہے؟ سیلری شیٹ بنائی جاتی ہیں، سیلری شیٹ اس طرح بنائی جاتی ہیں، اگر تو آپ کام کر رہے ہیں ایل ٹی ڈی کمپنی میں، وہاں تو ٹیکس مینجمنٹ نہیں ہوتی، وہاں پر کوئی منہ پیار نہیں ہوتا، سینکڑوں ہزاروں بندے کام کرتے ہیں۔ آپ
آپ نے اس طرح کرنا ہے، سیلری شیٹ ہے وہ لازمی ایف پی آر کو چاہیے ہوتی ہے، اور اس پر جتنا اس کا ٹیکس بنتا ہے غریب انسان کا وہ سارے کا سارا ڈیڈکٹ کر لینا ہوتا ہے، اور آپ نے اپنی طرف سے اس کو کوئی بینیفٹ نہیں دینا ہوتا ایل ٹی ڈیز کمپنی میں۔ اب آتے ہیں وہ چھوٹے گروپ جس میں پی وی ٹی ہے، جس میں ڈائریکٹر حضرات ہیں 2 4 ہی، جس میں صرف 5 10 یا 20 بندے ہی کام کر رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ بینیفٹ دیں امپلائیز کو، تو پھر اس میں یہ ہے کہ 3 طرح کے اسپیشل الاؤنسز الاؤڈ ہیں اسپیشل الاؤنس کے نام سے، اور وہی ہے کلاؤز 139(1) سیکنڈ شیڈول۔ اس میں اسپیشل الاؤنس کیا ہے؟ ٹریولنگ الاؤنس ہے، ڈیلی الاؤنس ہے، انٹرٹینمنٹ الاؤنس ہے۔ اچھا، یہ کیوں دیے جاتے ہیں؟ یہ دیے جاتے ہیں اونلی فار میٹ ایکسپینسز ہولی اینڈ مسٹ بی انکرڈ ان دا پرفارمنس آف دا ڈیوٹیز آف این آفس اور امپلائمنٹ، اپنی امپلائمنٹ میں اپنی ڈیوٹی سے نمرد آزما ہونے کے لیے آپ کو یہ اخراجات دیے جاتے ہیں ڈیلی الاؤنس۔ مثلا آپ کو کہا جاتا ہے آپ نے لاہور کی سڑکوں پر چکر لگانے ہیں تو آپ کو ڈیلی الاؤنس بھی ملے گا، آپ کو انٹرٹینمنٹ الاؤنس بھی ملے گا، آپ کو ٹریولنگ الاؤنس بھی ملے گا۔ تو آپ کی جو ڈیوٹی جو کر رہا ہے اس کو صحیح طریقے سے فلفل کر لے تو اس کے خرچے ہوں راستے میں، تو ان خرچوں کو میٹ کرنے کے لیے آپ اس کو اضافی پیسے دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ٹھہریں، آپ کے خیال میں آئے گا کہ یار یہ تو تنخواہ کا پارٹ نہیں بن سکتا، لیکن اب سرکولر نمبر 12/1980 کا پڑھیں، اس میں لکھا ہے کہ ہیز انسٹرکٹڈ، یہ سرکولر یہ انسٹرکٹ کرتا ہے ڈیٹ if the سنیں if the expenses actually incurred are less than the allowance, the excess amount is not liable for taxation۔ مثال کے طور پر آپ نے ڈیلی الاؤنس 500 روپیہ ڈیلی کا لگایا اس کا، اور 15,000 ماہانہ ہے، حالانکہ اس کے جو ڈیلی کے اتنے اخراجات ہی نہیں ہیں، ڈیلی کی ضروریات ہی نہیں ہے اتنی، 200 250 روپے کے بل وہ دیتا ہے آپ کو، 200 250 روپیہ کہتا میرا لگتا ہے، ایف بی آر کہتا کوئی بات نہیں، جو ایکسیس اماؤنٹ ہے وہ ٹیکسیبل نہیں ہوگی، 500 کا 500 اس کو فری میں ہے، چاہے پیسے بچا لے چاہے کھا لے، اس کی مرضی ہے۔ ہمارے خیال میں 500 روپیہ ڈیلی کا لگنا تھا اس کے اوپر، اس کو جاب کرتے وقت، کہ وہ جاب بھی کرے ڈیوٹیز ہماری دے، یعنی کہ فرض کرے اس کو ٹریولنگ الاؤنس 300 دیا، اب وہ سائیکل پر جائے، موٹر سائیکل پر جائے، کار لے لے، ہم نے اس کو 300 دے دیا ایک خاص کام کرنے کے لیے، تو ایف بی آر کہتا ہے اگر وہ پیسے بچا لیتا ہے تو کوئی بات نہیں، وہ ٹیکسیبل نہیں ہے، وہ تنخواہ میں ایڈ نہیں ہوں گے۔ اس میں ٹریولنگ، ڈیلی اور انٹرٹینمنٹ 3 طرح کے اخراجات ہیں۔ اچھا، آپ ان کو تنخواہ کا حصہ بنا سکتے ہیں، لیکن ٹھہریے، یہ سیلری کے ہیڈ میں نہیں آئیں گے، یہ ٹی اے ڈی اے کے ہیڈ میں آ سکتے ہیں، یہ انٹرٹینمنٹ الاؤنس کے ہیڈ میں آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ ڈیلی کا الاؤنس زیادہ ہو جائے گا، ٹریولنگ الاؤنس زیادہ ہو جائے گا، سیلری کا کم ہی رہنے دیں، تو اصل فائدہ تو یہی ہے کہ اگلے بندے کو بینیفٹ پہنچانا۔ اگر فرض کریں اگلے بندے کی 80,000 تنخواہ ہے تو آپ اس کو 30,000 بینک تھرو بینک دے دیں، کیونکہ بی ٹی ایل اب لو ٹیکس لمٹ ہے 33,333 پر، 4 لاکھ سالانہ بنتی ہے، 4 سے اوپر جائیں گے تو ٹیکس لگے گا، لہٰذا اب اس کا ٹیکس بچانا چاہتے ہیں، منہ پیار ہے آپ کا اس کے ساتھ، آپ مینیجر ٹیکس ہیں، تو آپ مینیجر ٹیکس ہیں، اپنے امپلائیز کا ٹیکس بچانا چاہتے ہیں، اس صورت میں آپ ٹی اے ڈی اے اور انٹرٹینمنٹ الاؤنس میں بریک اپ بنا سکتے ہیں، بیسک تنخواہ اس کی زیادہ پھر رکھیے، کیوں رکھیے؟ کیونکہ 10% میڈیکل الاؤنس بھی ایگزمپٹ ہے، کلاز 139 پارٹ 1 سیکنڈ شیڈول میں 10% آف دا بیسک سیلری اور میڈیکل ری امبرسمنٹ اور فیسلٹی بائی دا امپلائر، دونوں میں سے یا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے جو کمپنی ہے آپ کو 10% آپ کو ہاسپٹل کی سہولت دیتی ہے، ان کا ہاسپٹل ہے یا صحت کارڈ بنایا ہوا ہے، یا کوئی انشورنس کا کارڈ آپ کو دیا ہوا ہے کہ آپ اپنے آپریشن وغیرہ اس ہاسپٹل سے کروا لیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب یہ ہوگا کہ وہ جو 10% سیلری کا بیسک ہوتا ہے وہ پھر ختم ہو جائے گا آپ کا، یا آپ سہولت لے لیں ہسپتال کی، یا پھر ہسپتال کی سہولت نہیں لیتے، پھر ہر بندے کو بیسک سیلری کا 10% ہر بندے کو ایگزمپٹ ہے، تو سیلری زیادہ رکھیں، فرض کریں 1 لاکھ روپے اس کی تنخواہ ہے تو بیسک 1 لاکھ ہی رکھ لیں تاکہ اس کو 10,000 روپیہ تو اس کو میڈیکل الاؤنس ایگزمپٹ ہو جائے۔ جب بھی آپ اپنے کلائنٹ کی سیلری کی بنائیں ریٹرن، تو آپ ضرور یہ کام کیجیے گا کہ اس میں سے اس کی تنخواہ 10 لاکھ یا 12 لاکھ سالانہ ہے تو 12 لاکھ سالانہ کی 12 لاکھ کو ہی بیسک بنا لیں، اور اس میں سے اگر 12 لاکھ ہے تو 1,20,000 یعنی کہ 10% ایگزمپٹ میں ڈال دیں، یعنی کہ ایگزمپٹ ہے، تو فوری طور پر آپ کی کافی ڈھیر سارا ٹیکس اس کا بچ جائے گا۔ جب آپ 12 میں سے 1,12,000 نکالیں گے، 10 میں سے 1 لاکھ نکال دیں گے تو 9 لاکھ ٹیکسیبل باقی رہ جائے گی۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک اور بڑی مزیدار چیز ہے، اچھا اب میں نے آپ کو ٹوٹل کیا بتایا ایگزمپٹ کتنی چیزیں آپ کے کلائنٹ کی ایگزمپٹ ہے۔ پہلی تو یہ ہے سیلری مینجمنٹ کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی گاہک آیا ہے، آپ ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں، چاہے امپلائیز کے اوپر بھی فٹ بٹھا لیں اسے، امپلائیز
کے ساتھ بھی یہی سلوک کریں، چاہے آپ اپنے کلائنٹ کے ساتھ کریں، تو صرف سیلری والے بندے کے پاس، عام نارمل بندے ہیں جو جج یا پریزیڈنٹ وغیرہ نہ ہو، ہم نارمل بندوں کی بات کریں، نارمل سارے بندوں کا اسپیشل الاؤنس ایگزمپٹ ہے، جو کہ ٹی اے یا انٹرٹینمنٹ الاؤنس ہے، اور یہ اس کی ڈیوٹی کی پرفارمنس کے لیے آپ پے کرتے ہیں کہ اچھے طریقے سے پرفارمنس کر لے، اب پرفارم کرے ڈیوٹی کو، اور وہاں پر اس کے چھوٹے موٹے اخراجات آتے ہیں، ان کو میٹ کرنے کے لیے آپ یہ الاؤنس دیتے ہیں. ٹھیک ہے، دھوپ ہے، گرمی کا مہینہ ہے، اس میں بوتل پینی ہے، انٹرٹینمنٹ الاؤنس، تو یہ سارے کے سارے ایگزمپٹ ہیں. تو آپ اس طرح اس کی تنخواہ بنائیں، تنخواہ اس کو 30,000 ہی دیں، ٹی اے میں ڈال دیں 10,000، ڈی اے میں ڈال دیں 20,000، اور انٹرٹینمنٹ میں ڈال دیں 10,000. تو ٹوٹل تو اس کو 80,000 ہی دینا ہے آپ نے، کسی طریقے سے دے دیں، لیکن وہ بھی بینک کے تھرو دیا جا سکتا ہے. 30,000 ایک دفعہ جائے بینک میں، اور اس کے بعد 10,000 10 دنوں بعد، ہر 10 دنوں بعد یا 7 دنوں بعد ڈیلی الاؤنس چلا جائے اس کی بینک اکاؤنٹ میں، آپ کچھ اس کو کیش میں دے دیں، لیکن اپنا اکاؤنٹ ہیڈ انٹرٹینمنٹ میں انکریز کرتے رہیں، اور کہیں کہ یہ تو انٹرٹینمنٹ الاؤنس ہے ہمارا، وہ ان کو دے رہے ہیں ہم لوگوں کو، یہ تو ایگزامپٹ ہوتا ہے، اور دینا بھی ہم نے اگر کیش میں نہیں تو ہم بینک میں ٹرانسفر کر رہے ہیں امپلائی کے. تو امپلائی کو تو ٹکڑوں میں تنخواہ مل گئی، لیکن ہوا کیا کہ امپلائی کا ٹیکس بچ گیا، اس کو 80,000 پر ٹیکس نہیں پڑا، اس کو ہم نے 34,000 33,000 یا 33,333 بنا کے پیش کیا ایف بی آر سے، تو اس کا سیلری ڈیڈکشن، اس کا ٹیکس بھی نہیں ڈیڈکٹ ہوا، اور اس کو ڈیلی الاؤنس، اس کو انٹرٹینمنٹ الاؤنس، اور اس کو ٹریولنگ الاؤنس کی مد میں پیسے پہنچ بھی گئے، اس کی تنخواہ آپ نے پوری کر دی. ٹھیک ہے، سیلری میں کم ہی تنخواہ پھر آئے گی، سیلری شیٹیں جو بنائیں گے اس میں پھر 33-34,000 ہی تنخواہ آئے گی، بی ٹی ایل والی، بلو ٹیکس لمٹ والی. اچھا جی، اب میڈیکل الاؤنس میں نے بتا دیا آپ کو. میڈیکل الاؤنس میں ایک اور مزیدار چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا آپریشن ہوا ہے 2-3 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کا، خدا نہ خواستہ آپریشن ہو چکا ہے، تو آپ کی جو کمپنی ہے وہ ٹرمز، امپلائمنٹ ٹرم یہ تھی آپس کی آپ دونوں کی، کہ کیا کریں گے کہ وہ 10% ایگزمپٹ نہیں ہوگا بیسک سیلری کا. وہ جو کمپنی ہے وہ آپ کو ہاسپٹلائزیشن کی ساری سہولت دے گی، ری امبرسمنٹ کرے گی یا فیسلٹی دے گی. لہٰذا آپ کا 10 لاکھ آپریشن ہوا، کمپنی نے وہ 10 لاکھ روپیہ آپ کے ہاسپٹل کو دے دیا جہاں سے آپریشن آپ نے کیا. تو ہوگا کیا کہ کمپنی دو کام کرے گی، تب جا کے کمپنی کے یہ اخراجات مانے جائیں گے. ہاسپٹل والے کیا کرے گی، ایک تو ہاسپٹل کا این ٹی این یا ایف ٹی این نمبر، فری ٹیکس نمبر اگر وہ چیریٹیبل انسٹیٹیوشن ہے، تو یا پھر اگر وہ ایسے پی اینڈ ایل پر چل رہا ہے، پروفٹ اینڈ لاس پر، تو پھر اس کا این ٹی این نمبر ہوگا. ہاسپٹل کا این ٹی این نمبر لازمی ہونا چاہیے، اور وہ جو 10 لاکھ یا جتنے لاکھ بھی جا رہے ہیں، جتنے ہزار بھی جا رہے ہیں، وہ ہاسپٹل کے بینک اکاؤنٹ میں تھرو کراس چیک جائیں، تب وہ خرچے کمپنی کے مان لیے جائیں گے. اور کیا کیا جائے گا، اس 10 لاکھ کو امپلائی کی، ملازم کی تنخواہ کا ایک دفعہ حصہ بنایا جائے گا، اور بعد میں نکال دیا جائے گا کہ یہ ایگزمپٹ فرام ٹیکس ہیں. یعنی کہ بجائے کہ اس کو 10% اس کی بیسک تنخواہ کا دیا جائے، اس کو سارے کا سارا جتنا ہاسپٹلائزیشن کا خرچہ ہے سارا کا سارا ایگزمپٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن شرط یہ ہو، وہی شرط کہ دو شرطیں، کہ این ٹی این نمبر ہو ہاسپٹل کا، اور پھر کراس چیک جائیں ہاسپٹل کے اکاؤنٹ میں. تب وہ امپلائی کی سیلری کا حصہ بننے کے بعد سارے کے سارے ایگزمپٹ کہلاتے ہیں، اور کمپنی جو پے کر رہی ہے ان کا بھی خرچہ مان لیا جائے گا ایڈمن خرچوں میں، اور وہ بھی ڈس الاؤڈ نہیں ہوگا ان کے آڈٹ میں. ٹھیک ہے، اب ایک اور بات جانیے کہ ایڈجسٹمنٹ آف ٹیکس کریڈٹ اینڈ ڈبلیو ایچ ٹی بائی دا امپلائر. دیکھیں جی، ایک بڑی مزیدار بات ہے، وہ کہتا ہے جی کہ امپلائی ہے نا، امپلائی ملازم یہ کہے کہ سر میرا ٹیکس نہ کاٹیں، میرے تو پی ٹی سی ایل کے گھر کے پی ٹی سی ایل کے بلوں پر، میرے جو ٹیلی فون کے بل ہیں، میرا جو سیل فون ہے، میری جو گاڑی ہے اس کا ٹوکن ٹیکس ہے، میرا تو اتنی جگہ پر ٹیکس ڈائریکٹ ہوا، میں نے تو پلاٹ لیا 10 لاکھ کا، اس پر میرا 6,000 روپیہ ٹیکس کٹ گیا. تو لہٰذا آپ اس طرح کریں کہ میرا ٹیکس ڈائریکٹ ہوا ہے، مجھ سے وہ رسیدیں لے لیں اور میرا مزید ٹیکس نہ کاٹیں. فرض کریں آپ نے میری تنخواہوں پر ٹوٹل 50,000 ٹیکس کاٹنا ہے پورے سال میں 12 مہینوں میں سیلری ٹیکس، لہٰذا اب میرا آپ نے 30,000 کاٹ چکے ہیں، تو اب میرا مزید نہ کاٹیں، یہ 20,000 کی رسیدیں مجھ سے پکڑیں، 20,000 کی رسیدیں مجھ سے پکڑیں، تو آپ کا 50 پورا ہو گیا، اپنی رسیدیں اپنے پاس رکھیں. جب آپ کا آڈٹ ہوگا، ایف بی آر آپ سے پوچھے گا کہ بھائی اس کا ٹیکس کیوں نہیں ڈیڈکٹ کیا، 30,000 پر اسٹاپ کیوں کر دیا، اگلا 20 کیوں نہیں کاٹا، تو آپ اس کو 20,000 کی میری دی ہوئی رسیدیں دے دیں، تو ایف بی آر مان لے گا. جو مالکان ہے وہ باؤنڈ ہے، مینیجر ٹیکس باؤنڈ ہے کہ اگر امپلائی ملازم اپنا کوئی کٹا ہوا ٹیکس، اسی ٹیکس ایئر کا کٹا ہوا، پچھلے سالوں کا نہیں، اسی ایئر کا 1 جولائی سے 30 جون کے درمیان جس ایئر کی وہ ٹیکس کی تنخواہ لے رہا ہے، وہ جس ٹیکس ایئر کی،
उसी की तनख्वाह ले रहा है, अगर उसी साल में टैक्स डिडक्शन मुलाजिम की हुई हैं तो वो लेके पर्चियां अपने पास मैनेजर टैक्स के पास आ जाए और कहे कि ये सर्कुलर नंबर 1 है 2007 का और इफेक्टिव है 1 जुलाई 2007 से। और लिखा कहाँ हुआ है, ये सेक्शन 149 में अमेंडमेंट की गई है। सेक्शन 149 में सर्कुलर 1 2007 का, सर्कुलर नंबर 1 ऑफ 2007, इसके तहत अमेंडमेंट की गई है सेक्शन नंबर 149 में कि आप कि एम्प्लॉयर जो है वो बाउंड है कि टैक्स ना काटे, वो बाउंड है। हर जगह पर ये हो रहा है और जहां पर नहीं हो रहा आप वहां करें, इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि एफपीआर ने ये इजाजत दी हुई है कि एम्प्लॉय को ये बेनिफिट दें। ठीक है, उसका किसी टाइप का एडजस्टेबल टैक्स, लेकिन टैक्स हो एडजस्टेबल, ये नहीं कि फाइनल टैक्स वाला कोई टैक्स उठा के, कमीशन है कहीं उसने काम किया तो कमीशन फाइनल में, या उसका प्राइस बॉन्ड निकला है तो प्राइस बॉन्ड का कहीं मेरा 15% वहां टैक्स कट गया था, लिहाजा अब ना काटने मेरा, ऐसा नहीं हो सकता, वो फाइनल टैक्स होता है। ठीक है, सारे एडजस्टेबल। जैसे बैंक अपनी तनख्वाह 1 लाख निकलवाने के लिए 600 रुपया अगर नॉन फाइलर है तो फाइलर है तो 300 रुपया टैक्स कैश विड्रॉल पर कट गया तो वो 300 का उसमें एडजस्ट करवा सकता है बाकायदा, कहे कि मेरा टैक्स ना काटे सैलरी वाला, मेरे तो बैंक पे कटे हुए हैं, बैंक की कैश विड्रॉल पर कटे हुए हैं, मेरे तो प्लाट लेते वक्त कटे हुए हैं, मेरा तो टैक्स क्या कहते हैं कि मेरी कार के ऊपर टैक्स टोकन टैक्स की मद में कटे हुए हैं, मैंने एक नई कार ली थी उसमें रजिस्ट्रेशन के ऊपर कटे हुए हैं 40-25-40 हज़ार रुपया, मेरा वो उसमें एडजस्ट करें। और मैनेजर टैक्स बाउंड है कि वो न काटे और एडजस्ट करे, और जब उसका ऑडिट हो तो पर्चियां जो संभाल के रखी हुई हैं मुलाजिम की वो उनको दिखाए, दिखा के अपनी जान छुड़ा सकता है। ठीक है जी, तो ये तो था हमारा सैलरी मैनेजमेंट और सैलरी इनकम की अंडरस्टैंडिंग। ये थी हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी, एनटीआर, नॉर्मल टैक्सेशन रजीम।